اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سوال السلام۔ یہ تھا کہ سننے میں آتا ہے کہ قربانی کا جو پہلے دن ہے اس دن افضل ہے، اور دوسرا دن اس سے کم افضل، اور تیسرا دن اس سے کم افضل، اور چوتھا دن اس سے کم افضل۔ جی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی کے جو چاروں دن ہیں وہ برابر ہیں، کسی بھی دن قربانی کر لی جائے، تو اس تعلق سے بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سب سے پہلے تو میں ان سپورٹرز کو خاص طور پر جو ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں مبارکباد عید کی اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا۔ چاہے آپ نے جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں یا پیٹریون کے ذریعے ہمارے سپورٹر ہیں، سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے گزشتہ مہینوں، گزشتہ سالوں میں اس چینل کو جو سپورٹ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ 70,000 سے زائد افراد اس کاروان توحید میں اللہ کے فضل و کرم سے ودن 5-6 منتھس جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہماری اس کاوش کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں سوال بھیجتے ہیں وائس میسیج کے ذریعے، اور ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے 70,000 سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے چینل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ یقیناً میرے لیے اس لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میری آواز کو نہ صرف اپنے کانوں تک محدود رکھتے ہیں بلکہ اسے پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث، ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو وہ دوسروں کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور یہی مشن ہے کہ ہم عرب اور عجم کے درمیان ایک برج اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید کی شمع روشن ہو رہی ہیں، گھروں میں خوشیاں بحال ہو رہی ہیں، اور مسکراہٹیں، چاہے وہ عید کا دن ہو یا بقرعید کا دن ہو، رمضان ہو یا محرم ہو، خوشیاں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افضل اليوم، آج بات کی جا رہی ہے، ہمارے دوست ہیں رامپور سے طلحہ بھائی، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طلحہ ابن زبیر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا سب سے افضل دن تو یوم النحر ہے، جسے 10 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان میں بھی پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، اس طریقے سے فضیلت یکے بعد دیگرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ چاروں دن فضیلت والے ہیں، ان کی فضیلت میں نہ کسی بھی دن کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ بہرحال محل نظر ہے، یہ گفتگو دراصل یہ کہنا کہ ان چاروں دنوں میں سے کسی بھی دن کو فوقیت نہیں ہے، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال کا جواب سنواؤں ان دنوں کے بارے میں، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں،
تب بھی ان ایام کے عمل زیادہ محبوب ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ وہ واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ روایات موجود ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا دن 10 ذی الحج میں شامل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے عظیم ترین ہیں، لہذا اسی دن کے جملہ اعمال صالحہ سمیت قربانی کا افضل ترین یہ دن ہے۔ نبی مکرم سے بھی 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو تشخیص کی گئی ہے وہ یہ کہ ایام میں سب سے افضل ایام وہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اور یہ جو آپ یوم النحر جس دن آپ عید قربان یا قربانی جس روز کرتے ہیں جو پہلا دن ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور کیوں افضل ہے سن لیجئے۔ اختلاف ہے یوم النحر کی فضیلت اور یوم النحر کو یا یہ جو اس سے اگلا دن ہے، یہ کون سا دن افضل ہے؟ کس دن کی زیادہ فضیلت ہے اور کس دن میں کون سے نیک اعمال ہیں جو کرے جاتے ہیں؟ یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر سماه اللہ عز وجل سماه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحج الاکبر۔ یوم الحج الاکبر جس دن کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اکبر کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دن کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ حج اکبر ہے۔ يوم الحج الأكبر سمي بذلك لأن أغلب مناسك الحج تؤدى فيه۔ یوم النحر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حج کے زیادہ تر اہم ترین جو اعمال ہیں وہ اسی دن کیے جاتے ہیں۔ فالحجاج باتوا ليلة البارحة في مزدلفة بعد أن وقفوا بعرفات إلى غروب الشمس، ثم عرفات کے میدان میں قیام کرنے کے بعد حجاج بیت اللہ الحرام مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منی پہنچتے ہیں، مزدلفہ میں رات کا قیام کرتے ہیں۔ جب غروب ہو جاتی ہے اب عرفات کے میدان میں تو مغرب نماز پڑھے بغیر وہ رخ کر لیتے ہیں مزدلفہ کا۔ مزدلفہ میں جا کر وہ مغرب اور عشاء جمع اور قصر کرتے ہیں۔ اب وہاں پر قیام کرتے ہیں اور وہاں پر رات گزارنا مسنون عمل ہے۔ صبح کو فجر کے وقت نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یا سلف صالحین سے یہی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام صبح آپ نے رات کو مزدلفہ میں قیام کیا۔ انصرفوا وباتوا بمزدلفة ثم انصرفوا وتوجهوا إلى منى ورموا بعد منتصف الليل بدأ وقت۔ اچھا، یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ جو رمی جمرات ہے، بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ رمی جمرات، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے عزیز خطبہ ایک مسجد میں دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ بھائی میرے مکہ مکرمہ میں شیطان نہیں ہیں، آپ بھی اصلاح فرما لیجئے۔ اگر آپ ان پلرز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، نہیں، شیطان نہیں ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہی لفظ استعمال کیجئے۔ شیطان کے لیے لفظ استعمال الگ کیا جاتا ہے اور جمرات کو شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ تو جمرات کو کنکریاں مارنے کا وقت نصف اللیل، منتصف اللیل سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ فمنهم من رمى بعد المنتصف بساعة أو ساعتين ومنهم من رمى۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے اگلے دن عرفات سے نکل کر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اور مزدلفہ قیام کرنے کے بعد پھر آپ منی میں پہنچے، اب وہاں پر جو اعمال آپ کو کرنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بڑا دن ہے۔ اور یہ بڑا دن کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا دن کہا ہے۔
یہ بڑا دن کیونکہ حج اکبر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج اکبر کہا ہے. ومنهم من رمى بعد طلوع الشمس ومنهم من رمى بعد الفجر ومنهم من رمى عند الفجر فهذا كله وقت للرمي ويمتد طوال اليوم. ويمتد اس کنکریاں مارنے کو یہ جب آپ پہنچتے ہیں مزدلفہ میں تو منتصف اللیل کے بعد بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں اور اس کا وقت پورے دن رہتا ہے. جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. هذا يقودنا يعني الى الاعمال المشروعه في هذا اليوم. اب اعمال مشروع کیا ہے؟ الان نسوق الاعمال لاجل نبين ان اغلب الاعمال الحج تؤدى في هذا اليوم. کہا یہ جا رہا ہے کہ اغلبیت الاعمال جو زیادہ تر اعمال ہیں حج کے وہ اسی دن کیے جاتے ہیں. هذا عندنا الرمي رمی جمرات کی جاتی ہے. ثم بعد ذلك الحلق او التقصير. حلق و تقصیر ہوتی ہے، بال کاٹے جاتے ہیں یا پھر انہیں چھوٹا کیا جاتا ہے یا گنجا ہوا جاتا ہے. ثم بعد ذلك من تيسر له ان ينحر. ثم بعد ذلك پھر قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. يغتسل ويتنظف. ثم یغتسل، پھر اس کے بعد نہایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ واپس جایا جاتا ہے. يطوف ويسعى. یطوف و یسعی، یہاں حج کی سعی اور طواف کیا جاتا ہے. فعله النبي صلى الله عليه وسلم قدم اخر لا يضر. اگر کسی نے جانور ذبح کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے یا بال کٹوانے سے پہلے جانور ذبح کر لیا یا بیت اللہ کا طواف کر لیا، ان تمام اعمال میں آگے پیچھے اگر کرتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افعل ولا حرج، کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے پوچھا افعل ولا حرج، یہ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. قد يقول قائل انا لا استطيع ان اذبح وانا وكلت البنك او هذه الشركات الرسميه، فنقول الحمد لله جزا الله حكومتنا خير الجزاء. آپ کہنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو جانور ذبح نہیں کیا ہے، میں نے تو بینک میں پیسے دے دیے ہیں. تو شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آپ جب چاہیں، چونکہ وہ وقت مقرر نہیں ہے اور اس میں آگے پیچھے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعل ولا حرج، آگے پیچھے اگر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ بال کٹوا سکتے ہیں کبھی بھی. وهم يسروا الامر لنا واراحونا في مسائل الهدي. في مسائل الهدي فی مسائل اذا وكلت هذه الجهات الرسميه المعتبره آپ نے اگر جو کہ حکومت کی طرف سے آتھورائزڈ لوگ ہیں انہوں نے آپ کے لیے بہت سہولت پیدا کر دی ہے. بالرمي بالحلق او التقصير وبالطواف والسعي. تو یہاں جو نیک اور بڑے اعمال کیے جا رہے ہیں یوم النحر کو کیے جا رہے ہیں. رمى ثم حلق او قصر يتحلل. ثم رما، اس کے بعد آپ نے جمرات کیے اور وہاں پہ بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کری، اور آپ اپنے جو وہ تھا تحلل من، آپ نے گویا کہ حج کے وہ اعمال کر لیے، ان اعمال سے آپ فارغ ہو گئے جو کہ اہم ترین اعمال تھے. اذا فعل هذين العملين او ذهب الى الحرم وطاف وسعى ثم جاء ورمى يتحلل او طاف وسعى. یہاں دو چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ دو کام کر لیتے ہیں تو آپ کا احرام کھول دیتے ہیں. وحلق يتحلل. اي عملين من هذه ای عملین، دو کام آپ نے اگر کر لیے ہیں ان حج کے ایام میں، خاص طور پر یوم النحر کو، تو آپ گویا کہ احرام کھول سکتے ہیں. الاول الرمي، العمل الثاني الحلق والتقصير، العمل الثالث الطواف والسعي. الذبح لا يدخل في ذلك. الذبح لا يدخل في التحلل. لا يدخل في التحلل. لا يدخل في التحلل، فلذلك انا نبهت عليه. فاذا سمي بيوم الحج الاكبر لان اغلب المناسك اديت فيه. اب یہاں سمي یوم الاکبر کیونکہ اس دن تمام نیک کام، حج کے بڑے کام اس دن انجام دیے جاتے ہیں. وقفوا بعرفة ثم توجهوا الى تو خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ جناب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے اور عید کے دن ہیں، ہمارے دن ہیں۔ تو ایام تشریق کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور یوم النحر یا حج اکبر وہ دن ہے جسے یوم عرفہ کے بعد ہوتا ہے۔ تو یوم عرفہ میں حج کے قیام کرنے کے بعد جب آپ اگلے دن ذبح کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسی دن عید مناتے ہیں، تو یہ افضل ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ افضل ترین دن ہے۔ البتہ اس کے بعد جو دن ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں کہ یہ کہا جائے کہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اس کی کوئی کیٹیگری یا اس سلسلے میں صرف یہ کہا جائے گا کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ اس سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت والے ہیں، تو لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، یوم حج الاکبر ہے، جسے پوری دنیا کے مسلمان حج کی قربانی یا قربان جانور کی قربانی پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے بارگاہ میں شکر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين